بن کر کے دعائیں کرتے رہے پروردگار عالم جو بیٹھنے والا گناہگار نصیحتیں کر رہا ہے اس پر پہلے اس کو عمل کی توفیق عطا فرما اور بعد میں سب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ به قوما فهو من، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال شاعر دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حاضران گرامی، میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا محسن ان طلباء کا معلم جس نے بڑی انتھک محنتی کی ہے، میں میرے اپنے علماء کرام سے درمیان میں جو بات چیت کر رہا تھا، کان برابر بچوں کے پروگرام پر لگے ہوئے تھے، دل میں باتیں اتر رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ بچوں نے الفاظ کی ادائیگی میں حد کر دی، بے انتہا محنت کی بات ہے، ورنہ یہ مائک ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کی ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک چودھری صاحب بھوکڑ دیہات کے رہنے والے، بھوکڑ امراوتی ضلع میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہ آئے، ان سے کہا حضرت آپ کچھ بولیے چودھری صاحب۔ وہ چودھری ہو کمار تو رہتے ہی کھڑے ہوئے، بولے میں آپ کے سامنے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میں چودھری گاؤں کا بھوکڑ ہوں۔ تھا بھوکڑ گاؤں اور چودھری تھا، تو بولے کیا؟ بولے بھوکڑ چودھری گاؤں کا بھوکڑ ہوں۔ تو یہ مائک ایسا خطرناک ہے۔ اب یہ بچوں نے ایسے انداز سے کلام کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ بچی نے مجھے نصیحت کر کے گئی کہ حضرت آ رہے ہیں، اب یہ چھو چھا یہاں بھی شروع کرتے کیا؟ اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کہ یاد تمہارے کو ہے نا؟ اس کا پروگرام یاد میرے کو پورا یاد ہے، ذہن میں میرے محفوظ ہے۔ اس کو سنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا آپ کا موسم بھالا کہ اس کو غور سے سنو کہ واقعتاً ضرورت ہے اس کی یا ضرورت نہیں ہے، کرنا چاہیے یا کرنا نہیں چاہیے، ہم نے جا کر کے علاج وہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، شریعت میں اس کی اجازت ہے یا وہ حرام ہے، پھر اگر حرام ہے تو کون سی چیز حرام ہے اور حلال ہے تو کون سی چیز حلال ہے۔ اب علماء کرام ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تھوڑے پریشان ہو رہے ہوں گے 12 بجا تک کہ ہمارے، ویسے ان کے 10 سال تک کہ میں نے 12 بجاتے رہا، اب اگر آج بھی بجا دیا تو ان کا کیا بگڑے گا اگر یہ اجازت دے دے۔ دوستو یقین جانیے یہی وہ علماء کرام ہے جن علماء کرام کی نام پر بھی، ان کے دیدار پر بھی، ان کے مصافحے پر بھی، ان کی صحبت پر بھی اللہ کے یہاں سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کی قدر و قیمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بچی نے ایک بات کہی تھی اور بس چھوڑ دیا تھا، تو پہلے میں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں، ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات میں
18,000 مخلوقات پیدا کیے. سبق ہے صرف یہاں 18,000 مخلوقات. اور 18,000 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا اور طاقت کے اعتبار سے اللہ نے جناتوں کو بنایا. انوارات کے اعتبار سے اللہ نے ملائکہ کو بنایا. اسی لیے ان علماء کرام سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھیا الحمدللہ رب العالمین کیوں کہتے ہو؟ عالمین جمع کا صیغہ ہے اور عالم کم سے کم 3 ہوتے ہیں جو جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تب 3 کم سے کم ہونا چاہیے، حالانکہ عالم تو ایک ہی ہے یعنی انسانوں کا. تو اس کی طرف یہ حضرات آپ کی رہبری کریں گے کہ ایک ہے عالم جن، ایک ہے عالم انس اور ایک ہے عالم ملائکہ. یہ 3 عالم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سرکار کے متعلق کہا جاتا ہے رحمت للعالمین. اب رہا مسئلہ جناتوں کا، یہ تو قرآن کی، احادیث کی، اقوال صحابہ کی برکت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے 12 بجے رات تک بھی بیٹھنے کے لیے ہمت باندھے ہوئے ڈیرنگ ان کی ہے، ورنہ تو 12 کا نام لیتے ہی اچھے اچھے کے پیر پھسکنے لگتے ہیں. آدمی اپنے کپڑوں سے ڈرنے لگتا، بولے حضرت بہت زور سے ڈر گیا. ایسا کیسا ڈر گیا؟ کہ بولے بھائی رات کے 12 بجے ادھر سے آ رہا تھا. تو 12 کا ٹائم بڑا خطرناک، دن کا ہو یا رات کا. تو پہلے ہلکی سی آپ کے ذہن سے اس بات کو ہٹا دوں کہ 12 بجے کے وقت میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے. اس وقت میں نہیں تاثیر، یہ منحوس نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ 12 بجے کا وقت جو ہے دن کا ہو یا رات کا وہ تکلیف دہ ہے. بعضوں کے یہاں وقت نہیں، دن تکلیف دہ ہے. سنیچر کھڑا، منگل آڑا. بعضوں کے یہاں اموس پونر، یہ تکلیف دہ ہے. افسوس صد افسوس وارے مومن کیا کہنے تیرے، ساری چیزیں تجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، ساری چیزیں تجھے ڈرا رہی. افسوس ہے. اس لیے ایسا وقت، ایسی چیز ہمارے اپنے پاس میں آ جائے کہ ہم سے ساری چیزیں ڈرے، ہم کسی چیز سے نہ ڈرے. تو یہ مکاتب کے چھوٹے چھوٹے جلسے، ارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کے دلوں پر محنت، معلم کی اور استاد کی، جو اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں، زبان قال سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اے وقت تو ہمیں کیا ڈرائے گا، اے دن تو ہمیں کیا ڈرائے گا، اے رات تو ہمیں کیا ڈرائے گی، اے مہینے تو ہمیں کیا ڈرائے گا. ہم سے تو ساری چیزیں ڈرتی ہے، اس لیے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اجنہ سے افضل انسان، ملائکہ سے افضل انسان، ساری مخلوقات سے افضل انسان، بڑا بڑا طاقت کا رکھنے والا جنات ہو. مومن کے چھوٹے سے عمل کے اندر نظر نیچی کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے. تابع میں ہمارے زیادہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ، بڑے اونٹ جو اونچا پورا ہوتا ہے، نکیل اس کو پہنا دی جاتی ہے تو نکیل کو اس طرح پکڑتا ہے، بڑا سا لمبا چوڑا اونٹ اپنے گردن کو نیچے کر دیتا ہے. ایسی کلام کے اندر تاثیر ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا، انسانوں کو عطا فرمایا ہے. تو جنات طاقت کے اعتبار سے بہت طاقتور، عبادات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ عبادتوں کے کرنے والے. اور جیسے انسان مکلف ہے ایسی جنات بھی مکلف، اور جیسے انسانوں میں نسلیں ہیں ویسے ان میں بھی نسلیں ہیں، اور جیسے انسانوں کے کام کاج ہے ایسی ان کے بھی کام کاج ہے،
اور جیسی ان کے کورٹیں ہیں ویسی ان کے بھی کورٹ ہیں، جیسے ان کے ججز ہیں ویسے ان کے بھی ججز ہیں، جیسے ان کے وکلا ہے ویسے ان کے بھی وکلا ہیں۔ جیسے انسانوں کی پوری کیفیت اور پوری دنیا چلتی ہے، ایسے جناتوں کی بھی پوری دنیا اسی انداز سے چلتی ہے۔ لیکن شاید آپ حضرات نے قرآن پاک کی اس آیت پر غور کیا ہوگا جس میں کہا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ طاقتور جنات ہو، لوگوں کو ستانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ طاقتور انسان ہو، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جنات ہو یا انسان ہو، طاقتور جنات سن لے، تجھے اللہ نے طاقت دی ہے اور پہلے انسان سے تجھے پیدا کیا ہے، لیکن ایک بات سن لے، ہم نے انسان کو بھی جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کو ستانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے جنات مکلف، انسان مکلف، یہ اللہ کی عبادت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، بامراد ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر بالفرض دنیا کے اندر ناکام ہو بھی گئے تو یاد رکھیں کہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جناتوں کی بھی مخلوق موجود ہے۔ بعض لوگ انکار کر جاتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہی مجذوب رہتے ہیں، نہیں نہ ہو یہ سب ڈھپوسلے ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ نے زیادہ زبان سے ڈھپوسلا بولا کہ قرآن کی آیتوں سے آپ نے انکار کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بدن پر سوار ہو جاتے ہیں، یہ بھی حق ہے، بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہے اس کی، میں اس تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک نوجوان جنگ کے اندر شریک ہوا اور نئی نئی خوشیاں اس کے ساتھ میں تھی، گھر میں آتا پھر جنگ میں چلا جاتا۔ ایک دن دیکھا کہ بیوی گھر کے باہر، بڑا غصہ ہو گیا۔ انداز لگاؤ، بیوی کو صرف گھر کے باہر دیکھا، باہر روڈ پر نہیں بے پردہ، بلکہ پردے کے ساتھ گھر کی چوکھٹ پر، بڑا غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا میرے سرتاج آپ غصہ نہ کریں، پہلے اندر آ کر دیکھیں۔ تو اندر آ کر دیکھا تو ایک سانپ کی شکل کے اندر کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کے مارا، وہ سانپ نے اس پر حملہ کیا، دونوں کے درمیان حملے ہوتے رہے، اللہ نے موت مقدر تھی، نوجوان جو جنگ کے اندر شریک تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب ایک نسخہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر بالفرض کسی کو سانپ مارنا ہو تو سرکار نے طریقہ بتلایا۔ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ اعلان کر کے مارو، اگر تو جن ہے چلا جا، سانپ ہے رک جا۔ اب کیا کرو؟ آپ نے مار دیا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ہوتے کیوں ہیں؟ کبھی مردوں پر کبھی عورتوں پر۔ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں یہ ضدی قوم ہے، اور ضدی قوم ہونے کی وجہ سے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہو، طریقہ رسول سنت رسول سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور یہ بدن کے اوپر میں حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچیوں نے بتلایا تھا، وہ بچی وعدے نہیں کر سکی جو اس کے مقابلے میں آئی تھی، وعدے کرنا چاہیے تھا، وہ بات میں وعدے کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو طریقہ سرکار نے گھر میں داخل ہونے کا بتلایا ہمارے پاس سے نکلا ہوا، جو طریقہ ہماری بہنوں کو گھر میں رہنے کا بتلایا ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا، جو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی وہ ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے۔ اگر وہ سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے، وہ طریقے ہماری زندگی میں آ جائے گھر میں داخل ہونے کے، گھر میں رہنے کے، تو میرے دوستوں اور میری بہنوں، اجناؤں کے شر سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ مثلا سرکار نے طریقہ بتلایا، اب رات میں گھر گئے، جیسے داخل ہوئے تو بسم اللہ پڑھو، اب بہت لمبے چوڑے نہیں،
یہ تو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جو پڑھ رہے تھے، بڑا میرا دل خوش ہو رہا تھا. آیت الکرسی ان کو یاد، وہ تو ایسا کوڑلا ہے کہ آندونا 50 سر کے راون کو جنات میں سے، ایسا کوڑلا ہے وہ آیت الکرسی. مگر ہمارے جوانوں کو یاد نہیں، ہمارے بوڑھوں کو یاد نہیں، چھوٹے سے معصوم سے بچے نے یاد کیا. یہ بچے کے پاس سے ہم تھوڑا تھوڑا لیتے جائیں اور آیت الکرسی یاد کر لیں، اللہ حفاظت کر لیتے گھروں کی، اجناؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو معمولی بسم اللہ ہے، کس کو یاد نہیں؟ ہر ایک کو یاد ہے. وہ بسم اللہ پڑھے، کنڈی لگا دیا، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا، بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگا دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار مدنی گنبد خضرا کے مکی کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کی دروازے کی سنکل پر بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے، گھر میں کے شیاطین باہر بھاگ جاتے ہیں، اور باہر کے شیاطین کہتے ہیں اندر مت جاؤ، اس لیے کہ بسم اللہ کا تالا لگ چکا ہے. کس کو یاد آتا جی بسم اللہ؟ کسی کو یاد نہیں آتا. کھانا کھاتے وقت میں فرمایا بسم اللہ پڑھ لیا جائے. سرکار نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ کھا لیا جاتا ہے کہ شیاطین اس کھانے میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھا گیا فرمایا شیاطین اجنہ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. بعضی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن پھر بھی دبلا کا دبلا رہتا ہے، تو وہ سوچتے چلو مولانا کے پاس کچھ لا لیں گے، موٹا ہو جائے گا بچہ. بچہ موٹا نہیں ہو سکتا، پہلے وہ طریقہ بدلانا پڑے گا کہ جو بچہ کھانا کھا رہا تھا اس کے ساتھ اجنہ شریک ہو رہے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا، جو سچوں کے سچے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے شیاطین اس کھانے میں شریک نہیں ہوتے، اور جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے شیاطین اس کھانے پر شریک ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ کھا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں، بلکہ بہت ساری بہنیں آتی ہیں شکایت لے کر، بھائی آتے ہیں، مولوی صاحب کھانا تو اتنا کھایا جا رہا کہ پوچھے مت جا، لیکن آنکھ کو اتنے لگ رہا. تو آنکھ کو کیسا لگے گا؟ تمہارے پیٹ میں نہیں جا رہا. سرکار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا کھانے پر تو شیاطین آ کر شریک ہو جاتے، اور شیاطین پورا وجینا پورا کھانا کھا لیتے. اس کے پیٹ میں ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ کھانا پیٹ میں گیا، حالانکہ اس کے پیٹ میں وہ کھانا نہیں جاتا. اب رہا مسئلہ ایسا کہ اگر اجنہ بدن پر ہو گئے تو اب کیا کرنا؟ کیا کفر اختیار کر لینا؟ کیا شرک اختیار کر لینا؟ کیا اور مذہب کے لوگوں کے عبادت خانوں میں چلے جانا؟ ایمان سے ہاتھ دھو لینا؟ دوستو یاد رکھو، اور میری بہنوں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے. اگر بالفرض ایسے حالات سے آپ دوچار ہو گئے ہو، سنتیں بھی آپ اپنا رہے ہو، سیرت بھی سرکار کی آپ کے ساتھ ہے، بہت بڑی بات ہے. عام طور پر ہماری بہنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہنیں باہر نہیں، آج یہ مکتب کی برکت سے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے سروں پر جو اس طرح اسکارف لپٹے ہوئے ہیں، آج ہماری بہنوں کے ذہن بھی کشادہ ہو رہے ہیں. وہ یوں کہتی ہے، جب چھوٹی بچی اسکارف لگا کر اپنے سر کے پورے بال ڈھانکتی ہے تو میں تو اس کی ماں ہوں، مجھے تو اس سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ احتیاط نہیں ہوا تو اکثر و بیشتر یہ اجنہ پکڑ لیتے ہیں اور ہماری بہن کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جس پر اثرات ہو جاتے ہیں خصوصاً عورتوں پر، تو وہ عورتیں سب سے پہلے اپنے بال کھولتی اور پھر بال کھول کر کے حاضری لیتی. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے بالوں کے اوپر میں اکثر و بیشتر اجنہ کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے سرکار نے بتلایا ہماری بہنیں جو گھروں میں اگرچہ کے رہتی ہو، باہر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ابھی گھر کی بات بتا رہا ہوں، گھروں میں رہتی ہو، باپ بھائی شوہر رشتہ دار وہ گھر میں رہتے ہیں اور ہماری بہن کا سر کھلا رہتا ہے تو شیاطین اس کے سر کے اوپر میں حملہ کرتے ہیں اور گھروں کی برکتیں نکال دیتے ہیں. سرکار کی خدمت میں ایک شخص آئے، صحابی رسول، فرمایا اللہ کے رسول میرا گھر ماشاءاللہ نمازی ہے، مسجد کے سامنے ہے، اذان کی آواز آتے رہتی ہے،
अल्लाह के रसूल, गौर से सुनना जरा, तहज्जुद भी किसी की नहीं छूटती। अब हम तो फजर के वक्त में खर्राटे मारे, अब फिर बरकत का इंतजार करें। वहां तहज्जुद नहीं छूट रही। सरकार की खिदमत में आकर कहा, अल्लाह के रसूल तहज्जुद नहीं छूटती है। सरकार ने फरमाया, 5 वक्त नमाज होती है, तहज्जुद होती है, जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है, सब बता दिए, सारी चीजें हो जाती है। तो सरकार के दरबार में एतराज पेश कर दिया, सरकार बता दीजिए ये बेबरकती कैसी। अल्लाह अकबर, हमारी बहनों के लिए खास नुस्खा। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में कितनी बेटियां हैं और वो किस अंदाज से रहती है और कौन मर्द हजरात है, उन्होंने पूरी तफसील बतलाई। फरमाया, घर के अंदर सब महरम रहते हैं? कहने लगे, हाँ हुजूर, बेटे हैं, बाप हैं, यही रिश्तेदार रहते हैं। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में जो बेटियां रहती है उनसे जाकर कहो अपने सर को ढांप ले, इसलिए कि तुम्हारा सर ढपा हुआ नहीं होता है, उस पर दुपट्टा नहीं होता है, अजिन्ना वहां आ जाते हैं और रहमत के मलाइका वापस चले जाते हैं। और इस तजुर्बे की बात बतलाता हूं, कैसी? मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। सरकार पर जब पहले वही नाजिल हुई तो सरकार दौड़े दौड़े आए और मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास में आकर कहा, खदीजा मुझे मेरी जान का खतरा हो रहा है। मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला बड़ी मोहब्बत औरत, अल्लाह ताला शानहू हमारी बहनों को भी ऐसी हिम्मत, ताकत, कुव्वत, हौसला अता फरमाए। गौर से सुने, मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला का, अल्लाह के रसूल घबराने की कोई जरूरत नहीं, सरवरे अंबिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मशवरा बीवी दे रही है, नेक और साले बीवी इस तरह शौहर की मोइन और मददगार होती है। फरमाया, हुजूर घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे गोद में सर रखिएगा और जब वो जिससे आपकी जान का आपको खतरा है आ जाए, मुझे इत्तला कर दीजिएगा। सरकार का सर मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की गोद में है। अचानक जिब्राइल आए, फरमाया, खदीजा देखो देखो वो शख्स आ चुका है। मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला के सर पर जो दुपट्टा था, जैसा आजकल हमारी बहनें भी कर लेती है, बाप ही है ना घर में, भाई है ना, शौहर है ना, ये मफरल बना हुआ है। बादी बहनों की हालत तो अल्लाह माफ फरमाए, उमर रसीदा बहनों की तो नहीं बात करो, लेकिन हमारी अपनी बच्चियां, हमारे अपने नूरे नजर, लख्ते जिगर, गोश्त के टुकड़े, इनकी हालत यह है कि आज कॉलेजेस में और दिगर जगहों पर ये इस तरह मफरल की तरह डाल करके चली जा रही है। शरीयत इजाजत देती है और फिर रोते फिरती है बाद में। तरीका बदला रहा हूं। फरमाया, मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला इस तरह दुपट्टा कर लिया, हजरत जिब्राइल चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद में मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने दुपट्टा ओढ़ लिया, जिब्राइल आ गए। फरमाया, खदीजा पहली मर्तबा चले गए थे और अब आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, अल्लाह के रसूल ये रहमत का फरिश्ता है। बोले कैसे खदीजा, कैसे पहचाना? कहने लगे, अल्लाह के रसूल जब पहली मर्तबा आया था तो मैंने अपना सर खोल लिया था, अगर ये शैतान होता आपको हलाक करने के लिए आता, जिस वक्त मेरा सर खुला था उस वक्त में मौजूद होता, चला गया था, मतलब ये रहमत का फरिश्ता है। और जब सर ढांप लिया, ये आ गया तो मालूम हुआ ये रहमत का फरिश्ता है, आपकी मदद के लिए आया है, आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आया। अब हमारी बहनें इस चीज से अपनी जिंदगी को जो घर के अंदर रहने की है, जो आम तौर पर हमारी बहनें जरूरत नहीं समझती, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि जरूरत की चीजें हैं, ये शरीयत की चीजें हैं। अब अगर बिलफर्ज इसके बावजूद ये भी सारी चीजें इस्तेमाल कर लिए, बाजे लोग बड़े फखरियाना अंदाज से बयान करते रहते हैं, वैसे हमारी इबादतें क्या है सब हमको मालूम है। 2 रकात नमाज नहीं पढ़ता, एक तस्बीह पूरी इत्मीनान से नहीं करता, बल्कि तस्बीह भी घूमते रहती, मन के भी घूमते रहते, और इधर सुभान अल्लाह भी हो रहा, झूठे बातें भी चल रहे। तो बच्चियों ने बोले झूठ मत बोलो, इधर झूठे बातें भी चल रहे, तस्बीह भी चल रही। अभी तो खट खट की तस्बीह निकल गई,
تو رات میں آ کر کے بولتا مولانا کیا بتاؤں 1000 مرتبہ جو ہے میں نے سبحان اللہ پڑھ لیا. میں نے کہا کیا پر پڑھا؟ بولے کھٹ کھٹ کی تسبیح پر. میں نے کہا کھٹ کھٹ کو جھٹ جھٹ پڑھا کیا؟ جھٹ جھٹ میں جھوٹ جھوٹ بھی آ گیا, پتہ ہی نہیں چلا. اس کے گاڑی چلا رہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, گاڑی چل رہی. آپ سچ بتاؤ یہ ضرورت ہے کہ تسبیح کی؟ جو چیزیں جس موقع کی جس محل کی ہے اس کو وہاں کرو, اس کا ادب اور احترام ہے, اس کی تعظیم ہے, اور جو دین اور شریعت ہے اس کو اسی انداز سے کرو, یہ اس کی تعظیم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ضرورت سے زائد اور شریعت کے خلاف کام کرو گے تب بھی خطرے میں آؤ گے. ایک خاتون کے اوپر جنی اثرات ہو گئے, میرے اپنے رشتہ داری تھے, گیا حاضر ہو گئے, محمد عارف صاحب ان کا نام تھا. کہنے لگے میں فلاں بڑا بزرگ ہوں. میں نے بے وقوف بزرگ ہوتا تو عورت پہ کائے کو آتا, اتنا بڑا بزرگ بتا رہا مجھے. وہ کہنے لگا میری کرانے کی دکان ہے. میں نے بولا ہوگی, سودا خریدنے تھوڑی آیا, میں تو تجھ سے بات کرنے کے لیے آیا. پکڑا کیوں؟ غور سے سننے کی بات ہے, پکڑا کیوں؟ اس نے کہا پکڑا اس لیے مولانا کہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی بہت اچھے انداز سے. تو ذرا غور سے سننا. میں نے کہا بھیا قرآن پڑھنا کہ گناہ ہے کیا؟ آج کل جو آ کے بتاتے نا مولوی صاحب 5 ٹائم کی نماز پڑھتے نا ہم گھر میں, اور نفل بھی پڑھ لیتے, اب آتے تو جو ٹائم ملتا وہ ٹائم میں نماز پڑھ لیتے, قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی, تسبیح بھی کر لیتے. کیونکہ ہماری عادت لوگوں کو دکھلانے کی ہے. کسی نے تہجد پڑھ لیا نا تو جب تک کہ 10 لوگوں کو نہیں بتاتا اس کے پیٹ کا درد ہی ختم نہیں ہوتا. 10 لوگوں کو بتائیں گے پھر پیٹ کا درد ختم ہو جاتا, اطمینان ہو جاتا ہے. تو میں نے 2 رکعت نماز تہجد میں پڑھا تھا, وہ بتا دیا دوسرے کے پاس. اور پھر ان کو کیا بولتا, کس کو مت بولنا تم نے. ہاں وہ دوسرے کو بولتا تم نے کس کو مت بولنا, میرے کو اکیلے کو بولے تھے انہوں نے. وہ چلتے چلتے پورے محلے میں ہو جاتی تہجد گزار ہے. ایک دن پڑے تھے, وہ بھی شادی تھی گھر میں, لیٹ ہو گئے تھے. اب کیا کرتے, نیند نہیں آ رہی تو 2 رکعت پڑھ لیے تھے. تو وہ سب پورے محلے کے تو چرچا ہو گیا. اب محلے والوں نام رکھ دیے تہجد گزار, تہجد گزار. یہاں دیکھو تو فرض بھی گائے. خیر کوئی بات نہیں, اگر کسی کے یہ اعمال بھی ہو رہے ہوں پھر بھی اگر شریعت سے ہٹ کر ہوں گے خطرہ ہے. تو میں نے اس سے کہا بھیا قرآن پڑھتے پڑھتے تو نے یار پکڑ لیا, بہت عجیب بات بتلائی. آپ یہ نہ سمجھے ان میں علماء, ان میں مفتیان, ان میں حفاظ سب ہوتے ہیں. ان میں جیسے آپ کے یہاں ان کے ویسے ان کے یہاں, جیسے آپ کے مدرسے اور مکاتب ویسے ان کے مدارس اور مکاتب, ان کے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے. اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا مولانا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی, وہ حدیث نہیں سنا جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے. کہا عورت کی آواز بھی عورت ہے. یہ عورت زور سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی, اس وجہ سے میں نے اس کو پکڑ لیا. معلوم یہ ہوا شریعت کا کام کر رہی ہے, نیک کام کر رہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے خلاف کرے گی مشکلات میں آئے گی. عورت ہو یا مرد ہو شریعت کے خلاف کرے گا مشکلات میں آ جائے گی. سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کتاب ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں. اس لیے یہ مکاتب کے جلسے کرا کر یہ علماء کرام اپنے خون کا پسینہ بہا کر, پسینہ بنا کر امت کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کی برکت سے ان چیزوں کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں, تاکہ ہر ایک بہن ہو یا بھائی نیت اور ارادے کرے کہ پوری پوری پکی پکی شریعت کو علماء محققین سے حاضر کروں گا اور اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. خیر بات یہاں چل رہی تھی, اگر خدا نہ خواستہ سارے اعمال کے بعد بھی ہو گئے کوئی نہ کوئی غلطی اونچ نیچ کی ہو ہی گئی. جیسے مثال طب اور بتا دیتا ہوں, اشارہ کر دیتا ہوں. بھیا وضو کر رہے تھے اور وضو پورا ہی نہیں ہوا, تھوڑا سا سوکھا رہ گیا. اب ہم تو سمجھ رہے باوضو ہے, پھر کیوں جنات نے پکڑ لیا؟ تو معلوم ہوگا آپ کا وضو نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ آپ کا عضو سوکھا رہ گیا تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے ایسے اثرات ہو گئے ہیں تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ارے قرآن کے بارے میں پوچھتے ہو, قرآن وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کائے کی شفا ہے بھائی؟ شفا کائے کی ہے؟ ارے یہ اس قسم کے حوادثات کی تو شفا ہے. اس لیے میرے استاد محترم عملیات کی لائن کے کچھ اور دوسرے استاد تھے, لیکن پیر و مرشد اور
میرے استاد محدث کبیر یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ جس کی شخصیت کا آپ کے انتقال کے بعد ہی علم ہوا کہ کیا شخصیت تھی. حدیث پاک اس کی سند اگر آپ ان کے حوالے ایک حدیث کر دیں تو آپ سے شروع کرتے تھے تو سرکار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا کرتے تھے. سند کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے یہ نکلی ہے. حضرت شیخ یونس محدث کبیر اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ ایسی وجد میں تھے, ہنسی مذاق چل رہی تھی تو میرے پر بھی باری آ گئی. کہنے لگے آپ کا کیسا کیا چل رہا؟ میں نے بولا بہت اچھا چل رہا, ابھی کچھ نہیں کر رہا, تھوڑا بہت کرتا ہوں. تو میں نے بولا کروں کہ نہیں کروں؟ بہت بہترین بات بتا رہا ہوں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیخ نے فرمایا بیٹا اگر تم نہیں کرو گے تو لوگ شرکیات میں اور کفریات میں مبتلا ہوں گے. ابھی میں مولانا ابرار صاحب سے تذکرہ کرتے کرتے بتلا رہا تھا, میرا جب بدر جانا ہوا کرناٹک, وہاں عورتوں کا پروگرام تھا, کافی دیر تک کے کلام ہوا, بیان ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت ہماری اپنی درخواست ہے کہ چند پیشنٹوں کو آپ دیکھ لیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا, میری دکان نہیں بڑھا رہا بولا میں, ہاں سمجھ لیجیے گا, لیکن سچائی کی طرف چلیے. بہت سارے فتنے آئیں گے, دجال جیسا فتنہ آئے گا ہاتھوں میں, جیسا ہم مثالیں دیا کرتے ہیں کہ ہتیلی میں حیدرآباد. آپ کو یقین نہیں آئے گا, 5 وقتہ نمازی, تہجد گزار, دعوت کا کام نہیں چھوٹ رہا, ایسی بہنیں جو باقاعدہ پورا لباس کے اندر ہے, لیکن مولانا نے تعارف کرایا مولانا یہ اپنے گھر کے اپنے شہر کے کام کرنے والے ساتھی کی اہلیہ ہے, اور حالات اس کے یہ ہے کہ یہ تو مندر میں پڑی ہوئی ہے. پوچھا تو پتا چلا کہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا, ایک خبیث اس کے بدن کے اوپر میں حاوی ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ شان و سب کچھ شفا عطا فرمائے. یہ بات دیگر نہیں, اگر میں وہیں کے حالت بیان کر دوں تو آپ تو دانتوں کے اندر انگلی پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ بیماری سے پہلے اس کے ڈاکٹر کو پیدا کر دیتے ہیں, اگرچہ کہ ہم دیر سے اس کے پاس پہنچتے ہیں, اور دیر سے پہنچنے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کفریات میں, شرکیات میں جو آسانیاں ہیں یا من گھڑت چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو بعدیں تو لوگ اتنا گلو کر جاتے کہ شرکیات میں مبتلا ہو جاتے, کفریات میں مبتلا ہو جاتے, غلط رسومات میں مبتلا ہو جاتے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ رکو, اور بعدیں ایسے ہیں کہ ان چیزوں کا انکاری کرنے لگ جاتے. تو ایک بحث اجنہ کی کیا, دوسری بحث سحر کی. سحر اور جادو بہت مختصر کر رہا ہوں, ورنہ تو یہ ایک ہی اتنی بڑی ہے کہ بس مجھے مت جاؤ. حدیث کے ساتھ میں مختصر کر کے, چونکہ بچی نے چھوڑ دیا تھا اس لیے میرے ذہن میں آگے چلو یہ بات سے شاید مجھے بھی فائدہ ہو جائے, امت کو بھی فائدہ ہو جائے. دوسری ہے سحر. عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بھی اپن نہیں مانتے ان کو, جب آن بھیڑتی نا تو کونے کونے منڈے چھپاتے ڈھونڈتے. میں صاف 2 ٹوک بولا کرتا ہوں, اس لیے یاد رکھنا. اگر کسی نے یہ کہہ دیا, سن لیجئے گا, قرآن کی آیتوں سے انکار کیا, کافر ہو سکتا ہے. قرآن کے پہلے پارے سے لیجئے, چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے لیں گے اخیر کی آیتوں تک جو بچوں نے پڑھ کر سنایا. سحر کا ذکر ہے, جادو کا ذکر ہے, اور تیری میری کیا بات کرتے ہو. قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار مدنی گنبد خضرا کے مکی کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا. آخر کی 2 صورتیں سرکار کے اسی علاج کے لیے اتری ہیں. اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا اور سرکار سے پوچھنے لگا, اللہ کے رسول بیماری کا علاج دوا سے کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. معلوم یہ ہوا دوا کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں. اور اگر بالفرض اس قسم کی بیماری آ جائے تو, بخار آیا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا, اقرار کر لیتا, ہاں بخار آتا نا بھائی. بازے بولے صاحب ان پر سحر کر دیا گیا. دکھاؤ بولا ہم کو تو دکھ بھی نہیں رہا, ہم بخار آیا بتاؤ بولا کہاں ہے تو, ٹائیفائڈ ہو گیا بتاؤ بولا کہاں ہے تو, سر کا درد ہو رہا بتاؤ بولا کہاں ہے تو, کینسر ہو گیا بتاؤ بولا کہاں ہے تو. اس لیے یہ موضوع سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو بازے گلو ایسے کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ سحر وحر اپن نہیں مانتے. مت مان,
कुरान का इनकार करते। एक साहब तो वैसे भी हो गई, ये तजुर्बे की बातें बता दे रहा आपके हवाले कर रहा। एक साहब के साथ बैठ के जा रहे, मौलाना शहर भी होता है क्या? मैंने जब हो जाएगा पता चल जाएगा। दूसरे ही दिन निकला, हजरत भैंस धोने के लिए बैठे, जैसे भैंस धो रहे तो भैंस में से खून टपक रहा, सुइयां निकल रहे, भागते हुए आए गर्दन नीचे। अब मेरे को यकीन हो गया। मैंने बोला कैसा क्या यकीन हो गया? बोले मैं भैंस दूध धोने के लिए बैठा था, उसमें से सुइयां ही निकल रहे, खून ही निकल रहा। मैं समझ गया कि साहब शहर जादू यकीनी है, इसलिए बाज़ लोग गुलू कर जाते हैं और ये शहर के इलाज के लिए नापाक और नाचीजों को, नाजायज चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां मना किया गया, एहतियात करो वहां से। अरे मोमिन, उसके ईमान इस बात का तकाजा करता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन शिर्क को इख्तियार नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कुफ्र को इख्तियार नहीं करूंगा। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये नसीहत किया था, बेटा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना, इसलिए कि कुरान शिफा है, अल्लाह ने उसमें शिफा लिखी है, अहदीस उसके अंदर कलिमात रसूलुल्लाह है, उसमें अल्लाह ने शिफा लिखी है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जिसमें शिर्क ना हो, और ऐसे तावीज़ का इस्तेमाल करना जिसके माना का पता हो, जिसके माना का पता ना हो तो ऐसे तावीज़ का इस्तेमाल मत करना। सुन लीजिएगा, ये तरीका है कहने का। अब आप ये मत करना वो ऐसे लकीर फिर क्या है। तो मैं बता देता हूँ, इन उलमा इकराम थे, नबी सिंधा जानत इधरनामा, लिखने वाला जानता है क्या है। मैं अंग्रेजी के टीचर को बोलता हूँ ये लपेटिंग में क्या है, हमको तो ये तेलुगु की जुबान दिख रही भाई। वो बोलेगा तुम क्या जाने, हम जानते हैं क्योंकि हमने अंग्रेजी पढ़ा। तो जिन चीजों पर मेहनत की गई है मेरे दोस्तों, वो तो लिखने वाले ही जानता वो क्या है, कुरान की आयत है या दुआ है। इसलिए हमारा अपना एतकाद और ईमान ये हो कि कुरान की आयतों के जरिए से, हदीस मुबारका के जरिए से इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने शिफा लिखी होगी जरूर मिलेगी, वरना तो सुन लीजिए। और फजीलत की बात बताता हूँ, कुफ्र से, शिर्क से, बिदात से, गलत रसूमात से हम बच गए, और अगर उसी हालत के अंदर मौत आएगी अल्लाह शहादत की मौत का सवाब अता करे। मामूली चीज थोड़ी है, मोमिन ऐसी नाकदरा थोड़ी है। देखो ना, ऐसी तीसरी चीज है नजर। लोग बोलते सरकार ने फरमाया अलाइनो हक़्क़ुन, नजर हक है। लोग बोलते नहीं हो, अपने मानते काहे की नजर लगेंगी काहे पर, कौन सी चीज पर लग जाए नहीं कह सकते, लेकिन उनके तरीके बड़े अजीब। नजर लग गई, नजर का सबसे बड़ा सिम्टम आपके हवाले करता हूं, जमाएं आने लगते हैं, सुस्ती आ जाती, वो पैरों में दर्द होता, कभी बुखार आ जाता, ये इसके सिम्टम है नजर के लगने के। और नजर किसको भी लग सकती है, चाहे रंग वाला हो, चाहे बगैर रंग वाला हो, चाहे इल्म वाला हो, चाहे बगैर इल्म वाला हो, किसको भी लग सकती है। तो हमारे नजर का इलाज क्या था? हमारी बहनों में बचपन से नजर का इलाज, एक काढ़ी ली काजल की और ये गाल पर लगा दी बच्चे के, क्यों जी? नजर न लगे। और अगर लग गई तो उसका इलाज हमारी बहनें खूब अच्छे तरीके से जानती है। पनोलियां 5, 4 चपाटे मिर्चियां और एक लौंगी मिर्ची, और मस्जिद के चटाइयों के नीचे की मिट्टी, और इसको पूड़ी में बांधी और ये सर से लेकर नीचे तक ये उतारा। और वो भी कैसे उतारते मालूम है क्या? तेरे आंखें में मट्टी पड़ो, इसकी नजर उतरो, तेरे आंखें में मट्टी पड़ो, इसकी आंखें में इसकी नजर उतरो। कौन सी शरीयत में है, कौन से कुरान में है, कौन से हदीस में है? दोस्तों, अल्लाह के नाफरमानों ने, बागियों ने इन चीजों को दाखिल कर दिया और खुराफात लाकर डाल दिए। तावीज गंडों की तरफ जो झाड़ फूक की तरफ मुमानियत आई, वो उन झाड़ फूक की तरफ मुमानियत आई है जिनका पता ना हो, माना का पता नहीं, उसका इल्म नहीं। वो बड़े हाथी दांतों वाले, कुछ नहीं होता था, कब्रस्तान की मट्टी डाल देते थे उसमें, अन्य जो गांधी जड़ घोटा कुटा डाल दिया उसके अंदर, ये तावीज, ये लंबे लंबे दांत हाथियों के और ये लंबा तावीज, नहीं इसको नहीं निकालना, ये सब काम करेगा। ये दांतों के, इधर के दांत के जरिए से ये रोजी, ये रोजी, ये रोजी, जो पास की रहती वो भी चली जाती है। इधर के दांत के जरिए से तुम्हारा बड़ापन, तुम्हारा बड़ापन। अब बीच के तो सवाल ही पैदा, तुमको नजर ही नहीं लगेंगी,
تو ایسے جھاڑ پھونک سے، ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ سیرت رسول کو اپنائے، سنت رسول کو اپنائے، اس کے باوجود اگر کچھ حالات آ جائے تو قرآن کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات ہے، بھئی عامل کے پاس جائے، ایسے عامل کی تلاش کرے، جب جائے بھئی جب تک گھر میں کرے کیا؟ قرآن کہتا ہے، ہم نے وہ سورت مبارکہ اتاری ہے اس قرآن پاک کے اندر کہ اگر کوئی مومن بندہ صدق دل کے ساتھ اسے پڑھے، اس کی نظر بھی اتر سکتی ہے، اس کی سحر بھی ختم ہو سکتی ہے، اجنہ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو یاد نہیں؟ سب یاد ہے، لیکن پڑھے تو صحیح اعتقاد کے ساتھ۔ گھبراہٹ تو بہت ہو جاتی ہے، دل تو دھڑ دھڑ بہت کرتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ یاد ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا؟ چل رہی گاڑی پرانے زمانے سے جیسے چلنا تھی۔ ایک مرتبہ میں کہیں باہر چلا گیا اور کولائی کے اندر ایک صاحب کا انتقال ہونے لگا تھا۔ مجھ سے ان کا بیٹا کہنے لگا مولوی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے بولا کیوں، کیا ہو گیا؟ اب دیکھو نا ذرا ابا کو ایک نظر ڈال دو، آریا پار۔ میں نے کہا کیوں، تم نے نہیں کریں گے کچھ؟ آریا پار ہم ہی رہ گئے تھے آریا پار کرنے کو۔ بولے چلو ذرا۔ میں نے کہا بھیا سورہ یاسین پڑھتا۔ بولے مولوی صاحب یاد تو ہوتا تب پڑھتا۔ پھر میں نے کہا یہاں بیٹھو کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اب اسے شروع کیا، ابا پڑھو نا کلمہ، ابا پڑھو نا کلمہ، ابا پڑھو نا کلمہ۔ بوڑھے بوڑھے لوگ بڑے ٹینشن ہی ہوتے، تھوڑا سا ہوش آ گیا، کیا بول رہا ہے پڑھنے کا، پڑھو نا کلمہ، پڑھو نا، پڑھانا تو۔ بولے میرے کو یاد ہوتا تو تم کو کیا بولتا؟ ہم کو کلمہ ہی یاد نہیں، ہم کو آیت قرآن ہی یاد نہیں، ہم کو احادیث مبارکہ یاد نہیں۔ افسوس صد افسوس۔ اس لیے میرے دوستوں، میری دینی بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں، قرآن اللہ تعالیٰ شانہ کا وہ کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن کی طرف جاؤ، ان آیتوں کی طرف جاؤ، ان آیتوں سے لو، یہ خرافات سے بچو۔ شریعت اسلامیہ نے خرافات سے بچنے کو کہا ہے اور صحیح دین تمہارے حوالے کیا ہے، کبھی مکاتب کے بچوں کے ذریعے سے، کبھی مدارس کے بچوں کے ذریعے سے، کبھی علماء محققین کے ذریعے سے، کبھی ائمہ کی زبانی، کبھی علماء کی زبانی تمہارے کانوں کے اندر، تمہارے گوشوں کے اندر جا رہا ہے۔ ہماری اپنی زندگی بس وہی خرافات کے ساتھ میں گزر رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دونوں پہلو یاد رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کفر ہو جائے۔ دوستو آہستہ آہستہ جب اس ڈگر پر ایمان والے چلنے لگے، میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے دسہرے کے ہیلے کے پیر پڑنا شروع کر دیے اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ میری آنکھوں دیکھی بات بتلاتا ہوں، پورن پولی لا کر اور اس کے پیروں میں رکھا اور آدھی اس کو کھلایا اور آدھی بچوں کو کھلایا اور خود نے کھایا۔ میری آنکھوں دیکھی بات بتلاتا ہوں، ہولی کھیلی جا رہی ہے ایمان والوں کے گھر کے اندر۔ آنکھوں سے دیکھا ایک ٹاکی پانی کی وہ پوری بھر کر اور اس کو رنگین کر دیا گیا ہے۔ بولے کس لیے؟ صاحب رات کے اندر ہلدی کھیلی جائے گی، رات کے اندر ہولی کھیلی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ ان چیزوں سے منع کر رہی ہے، یہ خرافاتوں سے بچے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے، احادیث یہ نہیں کہتی ہے۔ میری آنکھوں سے دیکھا ایک مالدار آدمی نے 1000 روپے بچے کو دے دیے پڑھاکوں کے لیے، لے بیٹا، اور خوشی سے آ کے میرے پاس بھی کہہ رہا مولوی صاحب بچے بہت پریشان کرتے، دوسرے بچے آتے نا پٹاخے لے کر تھوڑے سے، میں نے بھی اب کے 1000 دے دیا، جاؤ پٹاخے لاؤ خوب اڑاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے خلاف، میرے دین کے خلاف، میری شریعت کے خلاف اگر تو 1000 روپے خرچ کرے گا، میں زندگی کے اندر اس 1000 روپے کی برکت سے بے برکتی ڈالوں گا۔ اب روتے پھر رہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ 1000 روپے پٹاخوں کو دیتے تھے، ابھی یہ 1-1 روپیہ لوگوں سے مانگتے پھر رہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے بھی برکتی لائی۔ یہ اتوار، یہ کردار ہمارے نہیں ہے، اس لیے خرافاتوں سے بچایا جاتا ہے۔ تل سکرات آ گئی، پتنگ اڑانے والوں کی بھیڑ دیکھو اب کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی، کہ ہمارا تہوار ہے یہ۔ خرافاتی چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آ رہی ہے، شریعت کے خلاف چیزیں ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے، اس لیے اللہ بھی ناراض، سرکار بھی ناراض، دین اور شریعت بھی ناراض۔ اللہ ہی دوستو ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو 3 چیزیں جس کے متعلق میں نے رہبری کیا ہے، ان کے علاج کے بھی طریقے ہیں، اس کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے علاوہ خرافات کے اندر نہ پڑا جائے۔ خرافات سے احتیاط اور شریعت کے خلاف کام اور علاج
वरना दोस्तों क्या बतलाऊं मैं आपको। ये बच्ची ने कहा था सबसे पहले तीर चलाने वाले साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो हिफ्ज हो ही गया होगा, मैं कच्चा पक्का बयान करता हूँ कि सबसे पहले साहबी जिन्होंने तीर चलाया हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और मैं आपको बतलाता चलूं कि यही हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनको सबसे पहले अटैक आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इयादत के लिए, इयादत का तरीका बतलाया। हमारे यहाँ मरीज पर जाते पेशानी पर काय का हाथ रखते बैठते थे, क्यों कैसा क्या चल रहा, वो कहते बहुत तकलीफ में है। अरे कौन सा डॉक्टर, मैंने तो यहाँ सबको ऐसे ही देखा, खड़े आते आड़े जाते। बोला अच्छा डॉक्टर के हाथ में मौत है, अफसोस है। किस तरह से इयादत करनी चाहिए? पेशानी पर हाथ रखो, उसे पूछो कैसा चल रहा, क्या हालत है, वो बताएगा अपनी हालत। अल्लाह शिफा देने वाले। डॉक्टर तो असबाब के तौर पर है। हदीस के हवाले से आपके हवाले करता हूं, सरकार ने इरशाद फरमाया जब बंदा बीमार होता है अल्लाह दो फरिश्ते खड़े कर देते, एक सिराने और एक पैरों के पास। एक चादर तनी हुई होती है, दोनों चादर के कोने पकड़े हुए होते हैं। हमने भी देखा, आपने भी देखा, तजुर्बा हुआ। डॉक्टर इसको भी वही इंजेक्शन दे रहा, वही दवाई दे रहा, उसको भी वही इंजेक्शन दे रहा, वही दवाई दे रहा, दोनों की बीमारी एक जैसी। ये दुनिया से चला गया, वो बच गया। तो बादे बादे लोग डॉक्टर पर क्लेम करते हैं। डॉक्टर पर क्लेम करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर का क्लेम नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर के हाथ में मौत नहीं है। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसकी जिंदगी के अय्याम बाकी रहते हैं अल्लाह ताला शानहू उसकी दवा को फरिश्तों की चादर से छनाकर उसके जिस्म में दाखिल कर देते हैं, और जिसकी जिंदगी के अय्याम पूरे हो जाते हैं वो चादर ही के अंदर उसकी दवा बाकी रहती है। वो फरिश्ते जो तो मौत के वक्त उसकी चादर को लपेट कर दवा के साथ फेंक देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार फरमा रहे हैं। सही दीन सही शरीयत हमारे पास में आई हुई है, और यही दीन और यही शरीयत इसको अल्लाह ताला शानहू ने कुरान पाक के अंदर बयान किया। वक्त ज्यादा हो रहा, तंग करते हुए आपके हवाले करता हूँ। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। फरमाया कौन से रंगों से खेलते हो, कौन सी चीजों में पड़ जाते हो, हक्कानियत को क्यों नहीं इख्तियार करते। फरमाया अल्लाह का रंग ये सबसे बेहतरीन रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। तुम यूं कह दो नानू लहू आबिदून, हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। खुराफात में नहीं जाएंगे, कुफरियात नहीं इख्तियार करेंगे, शिरकियात नहीं इख्तियार करेंगे, चाहे हमारी मौत आ जाए, लेकिन हक्कानियत के साथ, सच्चाई के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ, अल्लाह के रसूल के कलाम के साथ अगर हमारे अपने मर्द की शिफा अल्लाह ने रखी होगी इंशाअल्लाह शिफा होगी, और अगर शिफा नहीं रखी होगी तो मौत तो चाहे जिस बहाने से आ जाए आकर रहे। बच्ची ने बताया पढ़कर नज़म में, आनी है मौत। अगर किसी चीज से मौत रुकती अंबिया रोक लेते, किसी चीज से मौत रुकती सहाबा रोक लेते, किसी चीज से मौत रुकती तो कहा ताबईन तबे ताबईन बुजुर्गान दीन औलिया कराम रोक लेते। लेकिन बड़े बड़े इबादतों के करने वाले और बड़े बड़े इबादतों के अंदर मशगूल, और ऐसी इबादत कि जिनकी इबादत का किसी को पता न चला, जब दुनिया से रुखसत हो गए तब पता चला। पिया साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं, उलमा ने बयान फरमाया 7 साल की उम्र। आज इस मकतब के अंदर बड़ा अजीब सा लग रहा था, छोटी छोटी बच्चियां आला आला किस्म की बातें बयान कर रही है, छोटे छोटे बच्चे आला आला किस्म की बातें बयान कर रहे हैं। पिया साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की 7 बरस की उम्र है। फरमाया पिया साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की 7 बरस से लेकर मरते दम तक तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी। बोलते ना मेरे लिए बयान कर देना बहुत आसान है, अमल पैरा होना बहुत मुश्किल है। उन असलाफ की खाक के बराबर भी हम काम नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मेरी दीनी बहनों, इसलिए दीन शरीयत उस पर अमल करना हमारे अपने लिए अव्वली फर्ज है। अगर हमने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे तरीकों का इख्तियार कर लिया, गलत रसूमात और रिवाज हमारी जिंदगी में आ गए और फिर कुफ्र की तरफ हम पहुंच गए, हमारे अपने लिए खतरा है। सरकार ने इरशाद फरमाया मन तशब्बहा बिही कौमन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से होगा, यानी कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अरे कुरान ने
شریعت نے، اللہ نے ذرا سی ملاوٹ کو برداشت نہیں کیا، ہماری ان خرافات کو کیسے برداشت کریں گے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ وہ جاننا یہ ہم آتے ہم آتے نا برابر استعمال کر لینا اس کو۔ ادھر زبیدہ آگے بڑھی، اور آگے بڑھتے ہی زبیدہ نے کہا 400 درہم، یہ لو 400 درہم۔ ایک بات سمجھ لینا، اللہ نے بڑی حکمتیں دی اس کو، کھانا بناتی ہے، کھانے کا جتنا خرچہ دیا جاتا ہے اس میں سے بچاتی ہے اور کسی کو بھی نہیں بتاتی ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا نا، ہو ہی گیا ہوگا نا تجربہ تو بہت۔ ارے جس وقت میں نوٹ بندی کا 500 1000 والی بند ہوئی تو صبح پوچھا گیا 1000 روپے دو نا جی ذرا بیگم، رات میں دے دیں گے، کچھ بھی باتیں کرے، اتنے سے پیسے دیتے خرچے کو، کہاں سے میرے پاس بچنے والے؟ جب رات میں 12 بجے اعلان ہوا تو 25,000، میرے بھی بدلا کے لا دو نا جی۔ ہاں صبح تو تو بولتی 1000 نہیں، آپ کہاں جا کے 25,000؟ یہ حکمت اسے بچا بچا کر رکھتی ہے، اللہ نے بڑی حکمت اس کو دی ہے۔ جس کھانے پر ہم 1000 روپے لگائیں گے اتنا ٹیسٹی نہیں بنتا، اللہ نے اس کے ہاتھوں میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سر پر اس کے دوپٹہ ہوتا ہے، رحمت کی اور برکتیں والے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں ایسا ٹیسٹ ڈال دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو مرد 1000 روپے خرچ کر کے بنائے گا یہ 800 روپے میں بنا کر بہترین انداز سے پیش کر دیتی ہے اور 200 روپے برابر رکھ لیتی ہے۔ خیر زبیدہ نے نکالا، 400 درہم دیا، دینے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ اب بیل رحمت اللہ وہ ہارون رشید گرگر کا دیکھ رہے، پاگل عورت ہے، اتنے پیسے دے دی، ویسا کر دی، جیسے ہوتی ہے نا بڑبڑاہٹ عام طور پر آدمیوں کی، ایسے بڑبڑاہٹ مت کرا کرو، ایک مرتبہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کرو، اور بڑ بڑ کرتے رہتے تو پھر وہ بولتی مول صاحب تعویذ دو نا، بہت ہی چڑچڑ کر رہا دیکھا چڑچڑ کر رہا، یہ تیرے عمل پر چڑچڑ کر رہا۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، ایک مرتبہ ایک اللہ والے کے بعد ایک خاتون آئی، حضرت کچھ بھی تو کرو، اس کا علاج کچھ بھی تو کرو، بہت جلالی ہے۔ اور میں بولتا بالمشابہ میرے پاس ایک پرچی آئی، چند ہی دن پہلے ایک پرچی آئی، شیر کے جیسا ڈکارتا، ایسا کرو کہ اس کی زبان بند کر، بلکہ بازے تو کیا بولتے 7 بیویاں کا کھیلا ٹھوک دو، وہ کھیلا ٹھوکنے کو منع کیا گیا شریعت، کھیلا نہیں ٹھوکو۔ وہ اللہ والے کے پاس خاتون آئی، حضرت ایسا کچھ کر دو تو اس کی زبان بند ہو جائے۔ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ایک بات بتاتا ہوں، تو ایسا کر کہ شیر کے چند بال مجھے لا کر دے دے، وہ بھی پیشانی کے، اب یہ بھی پریشان کیسے لا کر دوں؟ تو یہ دیکھا، گھومی شہر میں، گھومتے رہی شہر میں گھومتے، میں سب پوچھ کر بیٹھا مولانا جو تم پوچھ رہے نا، اب پہلے پوچھ لیا، اب یہ ڈھونڈتے رہی، اب سرکس دیکھی، ایک جگہ آئی سرکس، وہاں کے پنجرے میں دیکھے شیر، اب یہ روزانہ گوشت کی بوٹی، روزانہ گوشت کی بوٹی، روزانہ گوشت، اچھے نے کھائے بھلا، اب آ رہی تیناک، اب کھاتے رہے، کھاتے رہے، ڈالتے گئے، بڑا گرویدہ ہو گیا، جانور میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بہت گرویدہ ہو جاتا۔ اب ایک دن بیٹھی، اس کو دیکھ کر کے سر ہلا رہا، تم ہلا رہا، سر ہلا رہا، تم ہلا رہا، اب یہ گئی اپنا مانوس ہو گئی، اور جلدی سمجھ جاتی ہے، سر پر سے ہاتھ پھیری، وہ کیا سمجھ رہا میرے سر میں جواں ہو گئے تو جواں چم رہی۔ عورتیں کیا کرتی ہے، نماز چھوڑے گی، قرآن چھوڑے گی، تسبیح چھوڑے گی، اور زبردستی پڑوسن کے وہاں جا کر آنا دیکھتی نا میں تیرا سر، بیٹھی دعا کر دیتی۔ افسوس ہے کیوں وقت کو ضائع کری اللہ کی بندی، اتنی دیر میں قرآن پڑھ لے تیری آخرت بن جائے گی، اتنی دیر میں تسبیح کر لے تیری آخرت بن جائے گی۔ خیر اب وہ سمجھا کہ شاید جو وہی چن رہا، انہیں بال اکھاڑ لی اور 3-4 بال لے کر حضرت لیجئے، آپ کے کہنے کے مطابق بال لے کر آ گئی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی بندی، اتنے بڑے شیر کو تو نے قابو میں کر لی، یہ تو انسانی ہے، اس کو تو تو قابو میں کر سکتی ہے، تیرا کردار بتا، تیرا معاشرہ بتا، تیری زندگی بتا، تیری خدمت بتا، یہ تو انشاءاللہ شیر سے کم درجہ رکھتا ہے، ایسا تو خوخار نہیں ہے۔ تو خیر عورت کی بات کر رہا تھا، زبیدہ بس وہ چل رہی آگے، اور ہارون رشید بولتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر آئے، تھک گئے، سو گئے، رات ہو گئی،
خواب دیکھا حشر کا میدان برپا ہے. ابھی بھی پتہ نہیں دیکھنے والے بھی دیکھیں گے, نہیں دینے والے بھی, جنہوں نے نہیں دیے ہوں گے. تو ابھی جلدی جلدی دل میں ان بچوں کے لیے دعا کر لینا کہ جب بھی اللہ وسعت دے گا انشاءاللہ ان بچوں پر خرچہ کروں گا, ان کے استاد پر خرچ کروں گا. اب کم سے کم اتنا تو ضرور کروں گا کہ ان کے لیے دعائیں کروں گا. اتنا تو ضرور نیت کر لینا. رات ہو گئی, سو گئے, خواب دیکھا حشر کا میدان برپا ہوگا, موت آنی ہے, حشر کا میدان برپا ہوگا. ہو گیا, لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, زمین تپ رہی ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ہارون رشید کو بھی گھبراہٹ ہو گئی, بھاگے. جو بھاگے تو دیکھا اطمینان ہو گیا, لکھا ہوا تھا بیت زبیدہ. یہ بچیوں نے عربی میں سنا نا باتاں, لہسن کو کیا بولتے اور ٹماٹر کو کیا بولتے. یہ بھی سیکھنے کی باتیں, چھوٹی چھوٹی سیکھنے والی باتیں ہیں. خیر اس میں لکھا تھا بیت زبیدہ. ہارون رشید سمجھ گئے, بڑا اطمینان ہوگا, دوڑے دوڑے گئے. جیسے وہاں گھر کے پاس میں گئے, فرشتے وہاں پر دربان کھڑے ہوتے. او کیسے گھر میں؟ کس کا گھر؟ میرا. کیا لکھا ہوا دیکھیے, کیا لکھا ہوا اس کو, بیت زبیدہ. بولے پھر؟ ارے میری بیوی ہے نا وہ. جی جناب جائیے, دنیا میں تمہاری بیوی ہوگی, یہاں تو سب الگ الگ ہو گئے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کیا کہتے ہو تم؟ بیوی شوہر سے علیحدہ, بیٹا باپ سے علیحدہ, بھائی بھائی سے علیحدہ. ہر ایک کے لیے الگ اپنا ایک انداز ہوگا, لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اتنا خواب دکھا, چونکہ بچی نے بھی ادھورا بولا تھا, اس لیے میں نے اسے آپ کے سامنے مختصر انداز سے واضح کر دیا. بس اتنا خواب دکھا اور کچے خواب کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے. اب کچا خواب کبھی اپنے کو بھی دیکھا نا تو اتنا دل دھڑ دھڑ کرتا کہ سوائے مولوی صاحب کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. چلو اللہ کا کرم ہے, پھر بھی نظر آ جائے تو پھر بھی تو مندروں سے بچ رہا, قرآنی آیتیں پڑھ کر کے لے رہا, بہت اچھی بات ہے. ارے نمازی مسجد سے نکل جاتے ہیں, اگر اعتقاد ہوتا ہے کوئی غیر ایمان والا بھی اس پانی پر اسی, چاہے جوئے کا کھیلنے والا ہو, شراب کا پینے والا ہو, اور چاہے دوسرے گناہوں کے خرافات میں پڑھنے والا ہو, لیکن نماز پڑھ کر نکلتا ہے, وہ بھی پھونک دیتا ہے, اللہ غیر ایمان والے کو بھی شفا دے دیتے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام پڑھ کر نکلا, اللہ کا کلام سن کر نکلا, اللہ تعالیٰ شانہ کے گھر سے نکلا. باتیں مولانا کعبہ ہی بہت دکھ رہے جی, ہوا میں اڑ رہا, اور ہوا سے دیکھ گرا نیچے, جو گرتا نیچے تو پلنگ سے نیچے گر جاتا, اٹھ کر بیٹھ جاتا. مولوی صاحب ایسا پٹکا ہو, ادھر کا پورا پکا ہی خراب کر رکھ دیا. پکا خراب کس نے نہیں کرا, تو ہی گرا, خواب دکھ رہا تھا. تو ایسے ہارون رشید کو خواب دکھا, وہ جیسے خواب دکھا تو ہارون رشید اٹھ, زبیدہ جلدی اٹھو جلدی اٹھو. اب کیا مصیبت آ گئی, چلو ذرا شہر کی سیر کر کر کے آئیں گے. اب سیر کرنے کے لیے نکلے. زبیدہ تیار ہو گئی, سیر کرتے کرتے پھر آگے ہوئی تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ دوسرے سے اور آگے آئے نا, یہ بھی آئے تھے, پہلی مرتبہ بھی آئے, پھر دوسری مرتبہ بھی آئے, پھر مکان بنا رہے. تو ہارون رشید آگے بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ غور سے سننا, ہماری بہنیں بھی سنیں, بھائی بھی سنیں, بات ختم کر رہا ہوں. بیچو گے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں. ارے بولے بہلول کل تو خوشامد کر رہے تھے, آج کیوں نہیں بیچ رہے؟ جاؤ, ہمارے یہاں بندے کے سودا ہوتا ہے, دیکھ کر سودا نہیں ہوتا. بہلول رحمۃ اللہ علیہ پر وہ کشف ہو گیا, کھل گئی بات کہ ہارون رشید نے خواب دیکھا اس لیے خریدنے آیا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا, پھر بھی بہت تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. جو حضرات نہیں دے سکے انشاءاللہ وہ بھی دیں گے, ان کے بھی ارادے ہیں. اور مدرسوں کے اندر, مکاتب کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت رہتی ہے, اساتذہ کی تنخواہیں کم ہوتی ہے. ابھی تو ہماری حالت کیا ہے, بس ایک بات سنا دیتا, دل بول ہی نہیں رہا تم کو چھوڑنے کو, لیکن چھوڑ دیتا ہوں. آپ آخری ایک بات سنا کر کے, عام طور پر ہوتا نہیں نا مولوی صاحب کو اتنی تنخواہ کی ضرورت نہیں, وہ انسان ہی نہیں ہے نا, ان کو تو 1500 بہت ہو گئے, 1500, تمہارے کو 35,000. تو ماسٹر صاحب لوگ جو ہے تو برا مت سمجھیے گا, مگر میرے دوست کی بات بتا رہا ہوں میں. ایک میرا دوست ہے, ماسٹر بھی ہے اور حافظ بھی, اور دونوں کے دونوں مل گئے.
گئے چائے پینے کے لیے بیٹھے تو ماسٹر صاحب نے بولے آج تمہاری بھی تنخواہ ہوئی، آج ہماری بھی تنخواہ ہوئی، چائے تو تم کو پلانا پڑے گا، تمہارا مال بڑی برکتوں والا ہے۔ وہ حافظ صاحب کم نہیں، ان کو کم مت سمجھنا، یہ علم منطق پڑے ہوئے رہتے ہیں، آرام سے برابر ایسا کہ لاٹھی بھی ٹوٹ جائے اور سانپ بھی مر جائے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ اللہ والوں کی بات، بہلول رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں چلنے دیا۔ اب یہ بچوں کے دلوں سے جو آہ نکلی، ان علماء کے دل سے جو آہ نکلی آپ کے دینے پر، یہ تو یہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پیو چائے، چائے پلا دیا، حافظ صاحب نے پیسے دے دیے۔ بولے کیوں ایسا کرا یار تو نے میرے ساتھ اتنی سی تنخواہ میں؟ ارے تمہاری تنخواہ بہت برکت والی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی مولوی صاحب ہوشیار، حافظ صاحب، انہوں نے کیا کرے، وہ 1400 جو بچے تھے 100 تو خرچے ہو گئے، جو 1400 بچے تھے بولے آپ لے لیجئے اور وہ مجھے دے دیجئے، یہ برکتوں والی ہے۔ وہ بے برکت میرے پاس ایسا نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دوستو یہ صرف ہماری زبانوں پر الفاظ رہتے ہیں کہ ایسی ان کی عظمت، ان کی احترام ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ آپ کے مالوں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے، نیک اور صالح اولادیں پیدا ہوگی، اللہ کے ولی ہماری ان ماؤں کے گودوں کے اندر ٹہلیں گے جو ہمارے اپنے آخرت کے لیے بہترین ذریعہ بنیں گے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اگر 3 مرتبہ ہمارے مرنے کے بعد قل ہو اللہ شریف پڑھ دے، ایک قرآن کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے محنتیں کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالو، مائیں ہماری پہلے گھر میں تربیت کرے، پھر مدرسے میں، مکتب میں ڈالے، مدرسے میں ڈالے، عصری تعلیم جو سکھانا ہے آپ کو سکھائے۔ میں تو یوں کہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہو رہا ہے۔ جس سال سے یہ بیانات شروع کیے یہ دیکھنے کو ملا چھوٹے چھوٹے مکتب میں بچہ انجینئر بن گیا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، بچہ بڑے عہدے پر چلا گیا، بچہ پائلٹ بن گیا، اور بچہ آئی ایس آفیسر بن گیا، لیکن ثم الحمدللہ مسلمان تو تھا ہی تھا، حافظ قرآن بھی ساتھ میں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ایک پائلٹ سے، انہوں نے کہا الحمدللہ مولوی صاحب حافظ قرآن ہوں، بمبئی سے بیٹھتا ہوں، جدہ پر اترتا ہوں، پورا قرآن پاک پڑھ کر کے برکتیں حاصل کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو کرنے کی چیزیں ہیں، صرف بیان کرنے کی یا بیان سننے کی نہیں ہے۔ بس دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے انتظامات بھی کیے، اتنی دیر تک بیٹھے رہے، مجھ جیسے ناکارہ کی باتیں سنتے رہے۔ میں دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم مجھ جیسے ناکارہ کو بھی اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مکتب کو، منتظمین کو، معلمین کو اللہ خوب جزائے خیر عطا فرما کر ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا اتنی بڑی رات کے اندر مولا کریم چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے کہنے والے کی بھی مغفرت فرما۔ مولا کریم کہنے والے کو تمام مسائل سے محفوظ فرما، شرین کے شر سے محفوظ فرما، فتن کے فتنے سے محفوظ فرما، نظر بد کی نظر سے حفاظت فرما، اجنہ کے شر سے حفاظت فرما، ساحر کے سحر سے حفاظت فرما۔ مولا میری بھی حفاظت فرما، بیٹھنے والوں کی بھی حفاظت فرما، بھائیوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، پورے امت مسلمہ کی تمام اجنہ ہو یا اے اللہ انسان ہو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، عزت کی دولت سے مالا مال فرما، بے عزتی سے حفاظت فرما، جان کی مال کی اے اللہ عزت کی آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما، بے نکاحی بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، رزق کے حلال کے فیصلے فرما، تنگی رزق کو ختم فرما۔ اے میرے مولا جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہے ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔